बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। दुनिया न्यूज़ के 14 बरस आज पूरे हो गए हैं। यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर पंजाब की सूरत हाल, जहाँ बिलाखिर आज वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। बड़ी अहम ये मुलाकात, उसके बाद बड़े ज़ोरदार ट्वीट्स किए हैं मोनिस इलाही साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने। इस अज़म का इयादा किया है कि असम्बली तो खान साहब की अमानत है, इनके लिए जान भी हाज़िर है, जब कहेंगे तहलील कर देंगे, इख्तियार उन्हें दे दिया है। लेकिन प्रोग्राम नुक्ता नज़र की ये ख़बर है कि असम्बलियाँ तहलील करने का मामला चंद हफ्ते इसमें मज़ीद लग जाएंगे, हो सकता है एक माह भी लग जाए। इसकी वजह क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर नून लीग के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए। और पिंडी टेस्ट में जो भुरकस निकला है, पाकिस्तानी बॉलर्स का रिकॉर्ड बना है, उसका रोना भी रोएंगे आज के प्रोग्राम में। सर, दुनिया न्यूज़ के 14 साल माशाल्लाह पूरे हो गए। आज 14वीं एनिवर्सरी थी दुनिया न्यूज़ की और 14 बरस से ये एक अहदे बेमिसाल है जो पाकिस्तानी मीडिया के उफ़क़ पर 14 बरस पहले तुलू हुआ था। मुबारक हो। दुनिया न्यूज़ के जो सरबराह हैं, चेयरमैन मियां अमर महमूद साहब और उनके जो रफ़क़ा हैं जी, हमारे एमडी जनाब नवीद काशिफ साहब जी, और फिर ये कि जो लोग इसमें ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और कामरान खान साहब, कामरान शाहिद साहब, हमारे अजीज़ी साहब, जुनैद साहब, मुज़ाकरात की टीम, इख्तिलाफ़ी नोट, थिंक टैंक, मुज़ाकरात, थिंक टैंक, जनाब अनीक साहब इतना मारूफ और सुलझाव प्रोग्राम मज़बी करते हैं। हाँ, सलमान गनी साहब हैं, अयाज़ अमीर साहब, हमारे रिजवी साहब, हसन अस्करी रिजवी साहब हैं। तो बहरहाल एक और तमाम हमारे ब्यूरोज़, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, एनालिस्ट, एसोसिएट प्रोड्यूसर, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, सभी मुस्तहिक अंदाज के। जब कामयाबी होती ना, तो कामयाबी तो फिर उसमें सब शरीक होते हैं। बिल्कुल ठीक। नाकामी ही यतीम होती है। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दुनिया न्यूज़ को कामयाबी अता फरमाई और उसने एतदाल के साथ और मतानत के साथ और सदाकत के साथ जुड़े रहकर अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही, और यही अज़म है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे दुनिया न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप। आप आ जाते हैं जनाब, आज की उस अहम मुलाकात का जिक्र करते हैं। ये मुलाकात आज हुई है। जनाब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके साहबजादे मोनिस इलाही साहब आज वहाँ मौजूद थे, उनके भाई रासिख इलाही साहब भी वहाँ मौजूद थे। और दूसरी जानिब से जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, जनाब परवेज़ खटक साहब जो कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर हैं, KPK के सीनियर रहनुमा हैं PTI में, वो, और तीसरी शख्सियत PTI की थी हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास, नौजवान रहनुमा हैं, बड़ी अहमियत रखते हैं। आजकल ज़मान पाक में इनके डेरे होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो 6 लोग वहाँ बैठे हैं उनमें से कोई एक मिल जाए। खिदमत में मसरूफ़ है ना इमरान खान साहब, तो मेरी ख्वाहिश थी 6 में से नौजवानों पे उनकी नज़र ज़्यादा है। ऐसा ही है। तो हाफ़िज़ फ़रहत साहब हमें मिलेंगे, उनसे अंदर की कहानी जानते हैं। तो मोनिस इलाही साहब थे बरतानिया, वापस आए और फिर ये मुलाकात हुई है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और फिर परसों भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, दोनों सूबों की पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास, और फिर अगले हफ्ते कोई लाहेअमल बाकायदा सामने रखा जाएगा। और मेरी तला ये भी है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद इमरान खान साहब जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उससे भी अलहदगी से सर जोड़ेंगे। फिर एक सब कमेटी भी बनी हुई है शामुद कुरैशी साहब की सरबराही में, जिसमें मियां असलम साहब, हाफ़िज़ फ़रहत साहब और दीगर, उनसे भी मुशावरत होगी। तो जो मोनिस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब के ट्वीट्स हैं या उनकी जानिब से जो बयानात जारी हो रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली तो क्या, खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। खान साहब कहेंगे तो असम्बली तहलील करने में रत्ती बराबर ताख़ीर नहीं करेंगे। खान साहब पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है। अपोजिशन अदम एतमाद लाने का शौक़ पूरा कर ले, ये वज़ीर आला साहब चैलेंज कर रहे हैं PDM सरकार को। लेकिन सर ख़बर ये है जो आज बड़ी खंगाली है मैंने, कि बिल्कुल तहलील तो करने की ऑप्शन है, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा, चंद हफ्ते लगेंगे, यानी मुमकिन है 1 महीना लग जाए। वजूहात उसकी 2 से 3 है। आज आपको याद है साइफर वाले मामले पे खान साहब को नोटिस सर्व हुआ FIA की जानिब से। तो कुछ खैर खाओं ने कहा कि पंजाब सरकार रहेगी तो आप भी महफूज रहेंगे। और दूसरा बड़ा टेक्निकल नुक्ता बयान किया गया खान साहब की खिदमत में कि देखिए अभी आप कदरे ज़ख्मी हालत में, अगर फ़ौरी इंतखाब होता है तो आपके लिए फिर जो कैंपेन करना है वो मुश्किल हो जाएगा। एक आधा और नुक्ता भी था, लेकिन ये 2 बुनियादी निकात है जिसकी बुनियाद पर शायद मामला चंद हफ्तों के लिए मौखर हो जाए। इरादे बांधता हूँ, तोड़ता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखें, अभी तक तो पंजाब असम्बली को अगर परवेज़ इलाही साहब तहलील करना चाहें जी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपोजिशन जो है उसे मौखर तो कर सकती है चंद रोज़ के लिए जी, उसके मुस्तकिल रुकावट नहीं डाल सकती, मुस्तकिल रुकावट नहीं डाल सकते, बिल्कुल। क्योंकि
اگر مسلم لیگ قاف متحد ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چودھری شجاعت حسین کے ہاتھ نہیں لگتی، تو پھر تو بڑی مشکل ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے جو نئی تشریح ہو چکی ہے۔ اس لیے اس وقت تک تو چودھری پرویز الہی کا پلڑا بھاری ہے۔ ہاں بالکل ہے، اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے۔ اب اس میں تاخیر ہو جائے تو اور بات ہے، پی ٹی آئی کے کچھ اگر لوگ اتنے باغی ہو جائیں اور ناراض ہو جائیں کہ وہ استعفے دے دیں، کم ہے اس کا مجھے امکان کم نظر آتا ہے۔ اس لیے اور فواد چودھری صاحب نے آج ایک بات کہی نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے پارٹی میں بعض کی رائے ہو کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو، لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر سبھی استعفے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس وقت تحریک انصاف پر وہ قسم پرسی نہیں ہے جو 6 مہینے پہلے تھی۔ جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اب ان کا اس وقت تو یہ خیال تھا کہ ہمیں ووٹ ملیں گے نہیں، اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا، اور مسلم لیگ نون بھی اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ اب خان صاحب کے ساتھ پنجاب کے میدانوں میں بھی سخت مقابلہ ہوگا۔ چلیے، حافظ فرز صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے، جن 6 حضرات کی آج ملاقات ہوئی ان میں سے ایک حافظ فرز صاحب بھی تھے، تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آج بالآخر پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں کیا طے پایا ہے؟ کوئی تاخیر کرنی ہے، مزید وقت لینا ہے، یا پھر فوری کل پرسوں یہ کام کر دینا ہے؟ جی جامع صاحب شکریہ، اور شامی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ابہام نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب نے جو اپنا ویڈیو بیان دیا تھا اسی پہ قائم تھے، اور انہوں نے اسی طرح آج کہا کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ جس وقت چاہیں گے اسی وقت ختم ہو جائے گی، دوسرا لمحہ نہیں لگائیں گے۔ اچھا، تو جو ملاقات تھی وہ بڑی خوشگوار رہی، اور جو باتیں ہوئیں وہ مستقبل کے لائے عمل پہ ہوئی۔ مطلب آپ مطمئن ہیں؟ ہم بالکل مطمئن ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں نا، اب آپ آن ایئر ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ اس ملاقات کا حصہ تھے، اب اتنا بھی فارمل آپ نہ ہوں، یہ تو بتائیں طے کیا ہوا، کہ سیکوینس کیا ہوگا؟ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، پھر ایک سب کمیٹی بھی بنی جس کا آپ بھی حصہ ہیں، پھر کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے مشاورت ہوگی؟ وہ سلسلہ تو بیان کریں نا، کیسے پھر آگے بڑھے گا یہ کام؟ کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے، اس سے خان صاحب انشاءاللہ کل خطاب کریں گے، اور تمام ایم پی ایس کو اعتماد ملیں گے۔ اس کے بعد جو ٹائم فریم ہے، کس دن کس لمحے توڑنی ہے، یہ صرف خان صاحب کو پتہ ہے، اور اس کا پورا اختیار چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو ہی دیا ہے۔ جس طرح انہوں نے پہلے اپنی بات میں کہا کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جس وقت وہ چاہیں گے اسی لمحے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو ہماری مسرت جمشید چیمہ ہیں جن کو نوٹس جاری ہوا کہ انہوں نے ان کے ایک بیان پر اداروں کے بارے میں، تو کوئی یہ بات بھی زیر بحث آئی؟ نہیں، اس ٹاپک پہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو بڑے اسپیکٹرم پہ گفتگو ہو رہی تھی، مستقبل کے لائے عمل پر پنجاب گورنمنٹ پہ تو وہی گفتگو چلتی رہی۔ تو وہ جو شو کاز ان کو دیا انشاءاللہ وہ اس کا جواب دیں گی، اور وہ سمجھدار خاتون ہے، وہ اس کا جواب جب دیں گی شو کاز کا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جواب ہے۔ تو فرز صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مشاورتی عمل آپ نے بتایا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور پھر دیگر جو معاملات آپ نے بتایا، اس کا مطلب پھر اگلے ہفتے ہی کوئی صورت سامنے آئے گی واضح؟ نہیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا اگلے ہفتے، میں اس کی تعویل نہیں کہہ رہا ہوں نا، آپ کی گفتگو سننے کے بعد، کہ پھر اس کا مطلب ہے اگلے ہفتے تک کوئی سامنے آئے گی مستقل؟ یہ آپ کی تعویل ہو سکتی ہے، مگر یہ میں نے کہا جس طرح پہلے بھی خان صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کب کریں گے، جس وقت کریں گے اسی لمحے اس کی ہم ایڈوائس بھیج دیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ جناب۔ چلیے ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا عمران خان صاحب کو۔ وعلیکم السلام شامی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ چلیے، کوشش کرتے ہیں جی، عطاط آرٹ صاحب سے بھی کل پرسوں سے ہم ہیلو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پاس کیا لاہے عمل ہے، اور دوسری ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب بڑے پراعتماد ہو کر اس محاذ کو سنبھالنے کے لیے مکمل تیار دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ایک نشست ہوئی ہے محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو پھر ہم انتخاب میں چلے جائیں گے جو صوبوں کے ہوتے ہیں، ملک بھر میں انتخاب نہیں ہوں گے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اول تو اسمبلیاں تحلیلی شاید نہ ہوں، اور اگر تحلیل نہ بھی ہوئیں اور انتخاب کی صورت نہ بھی پہنچی تو ہم خود حکومتیں تبدیل کریں گے، حتیٰ کہ کے پی کے کی بھی۔ چلیے، دعویٰ تو ایسے کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ وہ تو بنگلہ دیش کی جو ٹیم تھی نا،
کرکٹ کی. تو اس کے یعنی کپتان نے جب انڈیا سے میچ ہو رہا تھا تو کہا ہم کون سا جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں. تو پھر وہ تو اس پہ لوگوں نے بڑی لہدے کی. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسے کوئی ایسی نہیں، وہ ایسا بیان ایسے نہیں ایسی ٹیم کے ایسے کپتان تو نہیں ہیں وہ کہیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا. وہ تو اسی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں کو اعتماد دیں گے نا. چاہے جیب میں سکے ہوں یا نہ ہوں، کہنا تو یہی چاہیے نا. یہی تو حوصلہ دیں گے لوگوں کو. تو کچھ کو دانے ٹوٹیں گے. اصل میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا کہ باغی ارکان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، یہ ایک سب سے بڑی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسے باغی ہیں، ایسے ناراض ہیں جو اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے اور کہیں ہم نہیں جا پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوتے، پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے. لیکن اس کا امکان نظر آتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہے اس طرح کے گوریلے، اس سر پہ کفن باندھنے والے. اور کیوں باندھے ہیں جبکہ اپنا مستقبل تو دیکھنا ہے انہوں نے. حالات اب یہ ہو سکتا ہے جو ٹکٹ سے مایوس ہو جائے کہ خان صاحب نے ہمیں تو ٹکٹ دینا ہی نہیں ہے تو چلیے پھر چھلانگ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن لوگوں کی خواہش کیا ہوگی؟ ابھی جو 20 لوگ منحرف ہوئے تھے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ سمیت ان کی جو سیاسی ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن تھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ، کہ اگلے انتخاب میں ہمیں ٹکٹ مل جائے یا مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہو جائے. وہ آج اتنی بڑی اٹریکشن نہیں ہے. آج ایک ٹکر ہے، گھمسان کا رن پڑے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل واک اوور ہو جائے گا کسی پارٹی کو، لیکن پہلے جو منظر تھا اس سے تو بدل گئی، اس میں تبدیلی آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پروگرام اس لیے جو زرداری صاحب ہیں وہ جتنے بھی دعوے کریں اور جتنے بھی پورے اعتماد نظر آئے، جب میدان میں نکلیں گے تو پھر دیکھیں گے. نون لیگ وہی دو آپشنز کی بات کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج مخاطب تھے، خواجہ آصف صاحب بھی بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب تو یہ چاہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کچھ لوگ رابطے میں، وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں ٹوٹیں، لیکن اب وہ منحرف تو ہو نہیں سکتے. پارلیمانی پارٹی میں صرف اختلاف رائے ہی کر سکتے ہیں میکسیمم اگر کرنا ہو، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا. لیکن رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں توڑنی ہیں تو یہ پھر 20 دسمبر کا انتظار کیوں ہے؟ جو ایک خبر آئی نا آج کے شاید 20 دسمبر تک. دیکھیں یہ تو ہر شخص جو ہے نا اس کو اپنی حکمت عملی بنانی نا اس نے. اب عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کتنا دباؤ بڑھانا ہے، کہاں بڑھانا ہے، کہاں فیصلہ کرنا ہے، کہاں آگے قدم بڑھانا ہے، کہاں پیچھے ہٹانا ہے اپنے آپ کو، کیسے خاموش ہو جانا ہے، کب بولنا ہے زور زور سے. یہ سارے کام بھی لیڈرشپ جو ہے وہ نقشہ بناتی ہے اپنا. تو رانا ثناء اللہ سے پوچھ کر تو نقشہ نہیں بنائیں گے اپنا. جیسے رانا ثناء اللہ جو ہیں صحیح ہے وہ ان سے پوچھ کے نہیں بناتے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرپرائز دینے کے بادشاہ ہیں ہمیشہ. اب وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تلوار لٹکا دی ہے انہوں نے اور یہ اس کے باوجود اسمبلیاں جلد نہ ٹوٹیں. اور کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو دنیا جہان کے ترقیاتی کام شروع کر دی. نہیں ابھی مزید بھی کوئی اراکین اسمبلی کے لیے میری اطلاع ہے کہ 25 ارب سے زائد کے منصوبہ جات ہیں، اس کی بھی منظوری. لیکن وہ ایک تلوار جو ہے وہ لٹکائے رکھیں گے. وہ تلوار کہاں گرے گی، کس پر گرے گی؟ اس تلوار کو لٹکائے رکھنے کا محرک کیا ہے؟ اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ بس پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اس کے بدلے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اس کے بدلے تو بظاہر وہ ایک ہی بات کرتے ہیں نا، ہمیں جلد الیکشن چاہیے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں مارچ میں الیکشن چاہیے. اگر وہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اس کے بدلے پھر چاہ کیا رہے ہیں؟ گرم تو رہے نا اپنے کارکن، وہ تو مصروف رہے نا. تو ان کو تو آپ ان کو تو یہ ایکسرسائز کراتے رہیں گے، یہ یوگا کی مشقیں ہیں نا وہ کراتے رہیں گے. چلیے ہماری صحت اچھی رہے. ہماری بھی ایک مشق ہے اور اس مشق کو ہم کہتے ہیں بریک لینا. یہ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب جیلوں میں ایک تقریب سے مخاطب تھے، کہتے ہیں اگلے ہفتے فیصلہ کریں گے اسمبلیاں کب توڑنی ہے. یہی بات میں فرد عباس صاحب کے سامنے بھی رکھ رہا تھا کہ یعنی گویا معاملہ اگلے ہفتے تک چلا گیا تو نہیں مان رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے فیصلہ کریں گے. اور ساتھ ایک جملہ اور وہ ادا کریں فواد چودھری صاحب کہ 20 مارچ سے قبل کے پی کے پنجاب میں الیکشن کروائیں گے. لیکن اس پر زرداری صاحب والی جو بات میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی کہ وہ پورے اعتماد بھی ہیں اور بڑے ارادے رکھتے ہیں، بڑے منصوبے رکھتے ہیں کہ
تحلیل ہوئی تو کیا ہوگا, تحلیل نہ ہوئی تو پھر ویسے کیسے وہ تبدیلی لائیں گے. تو آسمہ شیرازی صاحبہ نے ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, معروف تجزیہ نگار ہیں, ان کو زحمت میں نے دی. اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ان سے بات آسمہ صاحبہ سے بات کریں. خوش آمدید کہتے ہیں آسمہ جی آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں. زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے ایک نشست کے چرچے ہیں. زرداری صاحب ہمیشہ جب منظر عام پر آتے ہیں تو کسی نہ کسی مشن پر وہ ہوتے ہیں. اب کے بار کیا مشن پنجاب ہے یا کچھ اور؟ جی بہت بہت شکریہ جامی, اور السلام علیکم شامی صاحب. بہت شکریہ. میں بالکل, دیکھیے پنجاب ان کا اس وقت جو ہے نا, کل آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, تو وہ کافی اہم ملاقات تھی. اور یہ اس انٹرویو کے اندر بھی ہم نے ان سے پوچھا, اور جو باتیں جو آپ 8 بجے بھی دیکھیں گے, لیکن میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ ان کا جو اعتماد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی فارمولا بھی ان کے پاس موجود ہے. مثلاً پنجاب میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بالکل نمبرز ہیں, اور اس میں بلکہ ہم نے چودھری پرویز الہی کے بارے میں پوچھا کہ ان کی وہ بھی چوائس ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان سے دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں اور ان سے بہتر چوائسز ہمارے پاس موجود ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ہم نے کہا کہ ان کے پاس وہاں تو 2/3 میجورٹی سے زیادہ, مطلب وہاں پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ مطلب یہ صرف ایک نعرہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے ہمارے, ان کو ہم واپس لے. اچھا, یعنی جو پی ٹی آئی میں ماضی میں چلے گئے تھے کچھ برس پہلے چلے گئے تھے, وہ ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ان کو ہم واپس لے آئیں گے. اور بلکہ خود انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب میں ہی نہیں, ہم خیبر پختونخوا میں لائیں گے اگر تحلیل نہیں ہوتی. اور وہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے جامی کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ زرداری صاحب اسمبلیاں نہیں توڑے, جو خان صاحب ہیں وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, اور اگر انہوں نے توڑ دی تو ان کے پاس پلان بھی موجود ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں جگہوں پہ ہم انتخابات بھی کروا سکتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے ایم پی ایز جیتتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ بھی کہا. اور دلچسپ بات ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ میاں والی سے نواب اف کالا باغ جو ہیں ان کی فیملی بھی جوائن کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے کہا کہ میں خود بھی الیکشن لڑوں گا, عمران خان اگر چاہیں گے تو میں ان کے خلاف خود بھی لڑ سکتا ہوں, لیکن ان کے حلقے میں ہم نواب اف کالا باغ جو ہیں ان کو ہم وہاں پہ وہ ان کو مقابلہ کریں گے اور ٹف ٹائم دیں گے. تو کافی کانفیڈنٹ ہیں, اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب ایسے نہ بات کرتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں. ان کی کوئی کافی, ان کا اور پرائم منسٹر کا ایک لائزون بنا ہے, اس پہ ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بہت سارے معاملات کے اوپر, بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ رہوں گا, ہم نے سپورٹ دینی ہے اس گورنمنٹ کو. اور دلچسپ بات ایک اور بھی انہوں نے جامی صاحب کہی کہ ہم نے حکومت, میں نے کہا کہ آپ, سوال ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں گرائی حکومت, آپ تو کہتے تھے اپنے وزن پہ گرے گی, تو پھر آپ نے کیوں دھکا دیا, آپ تو بہت ان پاپولر ہیں اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ ایسے حالات ہو گئے تھے اور عمران خان جو کرنے جا رہے تھے ہمیں وہ روکنا تھا, اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ گورنمنٹ ختم کی ہے. چلیے, تو یہ آپ کیونکہ اسلام آباد تشریف رکھتی ہیں, خان صاحب جلد انتخاب مانگ رہے ہیں, اسی لیے اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں کہ سسٹم نہ چلے, سیاسی عدم استحکام رہے اور اس کے بدلے پھر جلد انتخاب ہو. تو اسلام آباد بیٹھی جو سرکار ہے, یہ اتحادی ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ جلد انتخاب پہ راضی ہونے کو تیار ہیں, یا وہ باقی ماندہ مدت سے بھی زیادہ عرصہ گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا سمجھ بوجھ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ انتخابات پہلے کرانے کے موڈ میں ہیں, اور بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ انتخابات قومی اسمبلی کے اپنے وقت پر ہی ہوں گے. اور اگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہونے چاہیے اپنے وقت کے اوپر, اور لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی, اور امکانات اس بات کے کم ہیں, ہم اپنی حکومت کو چلائیں گے, یہ انہوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے, یہ تو لگتا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹائم سے پہلے انتخابات کرانے کی پوزیشن میں بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے, اور اگر وہ جاتے ہیں تو آسمہ صاحب اس بیچ پھر کوئی مذاکرات کی یا انگیجمنٹ کی بھی کوئی سبیل ہوگی بغیر اس فریق کے جس پہ ہمیشہ سیاستدان تقیہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو زرداری صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں, تو کیوں آپ عمران خان صاحب سے مفاہمت نہیں کرتے, وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ مفاہمت کی بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں گے, لیکن ان کے لب و لہجے میں کہیں مفاہمت نہیں ہے, لیکن اگر وہ کریں گے تو ہم بالکل ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ. سر کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کچھ سمجھنے کی. کیوں سر؟ کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اپنی گیم کر رہے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں. اگر
जेब में रेजगारी मौजूद ना हो तब भी कुछ ना कुछ छनकना देते हैं। तो मेरा नहीं, बहरहाल जो उन्होंने दावे किए हैं ये तो वक्त बताएगा आने वाला। तो लेकिन ये जो पूरे तमाद हैं जरदारी साहब, ठीक है, उसकी ज़ाहिर बात उनके जेब में कुछ होगा तो पूरे तमाद हैं, उनको मैंडेट होगा, लेकिन लीडरशिप का तकाजा तो यही है ना, कि एतमाद रखा जाए। बस लेकिन ये जो मुफाहमत अपने आप पर, ये मुफाहमत या इंगेजमेंट अगर इस वक्त नहीं होती तो सरकार और खान साहब के बीच तरफ से कोई इशारा आ नहीं जाए। सर, मेरा नुक्ता तो सुन लेना, उस पर रोशनी डालें आप, कि अगर ये मुफाहमत या इंगेजमेंट की कोई सूरत नहीं निकलती विदाउट दैट गारंटर जो हमेशा होता है, तो उससे तो मुल्क में मुसलसल एक सियासी अदम इस्तेहकाम किसी कैफियत रहेगी ना, एक हिजान अंगेज़ी बरपा रहेगी। पहले ही हम पिछले हालिया चंद बरसों में इसी की भीड़ चढ़े रहे हैं, और बिल आखिर तो थक जाएंगे ना लोग। इलेक्शन जब हो जाएगा और उसमें जो नतीजा आएगा, फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस कदर हंगामा बाकी रहेगा। सवाल तो इलेक्शन से पहले की सूरत का है ना सर, ये जो अभी भी प्रवेल कर रही है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत नहीं मुतासिर हो रही सर? जो कुछ भी हो रहा है आप इसमें कर नहीं सकते ना, कि जब इमरान खान साहब की तरफ से को मुफाहमत की ज़रूरत का एहसास नहीं हो रहा और उस पर तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि जरदारी साहब जो है ना, आप कुछ कह रहे हैं जी, क्या शौक़ वसाल है यहाँ, लपे सवाल है यहाँ, अच्छा किसकी मजाल है यहाँ जो हमसे नज़र मिला सके? अच्छा, लेकिन वो तो हर एक से नज़र मिलाने को तैयार हो जाते हैं जब ज़रूरत हो। नज़र मिलाने के बाद नज़र ऊंची रखी हुई है उन्होंने। चलिए हमारी नज़र एक और ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है असम्बलियों की तहलील की, जरदारी साहब के दावों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, पीडीएम और इत्तेहादी पार्टियां जो हैं वो किस मिशन पर हैं, कैसे इस सूरत हाल से निपटेंगी। इस बीच खान साहब मुसलसल मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं, ना सिर्फ वो जलसे जुलूस में थे ज़ख्मी होने के बावजूद, बल्कि तहलील करने के मिशन पर भी असम्बलियाँ वो चल निकलें, और साथ साथ मुसलसल वो मीडिया को, सोशल मीडिया को इंगेज करते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ देते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और रोज़ाना ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं। इसके बरक्स हम देखते हैं पीडीएम सरकार के, अब जरदारी साहब का जो नशिस्त हुई आसमा साहब के साथ, कितने अरसे बाद आपने सुना होगा, ये भी एक डिबेटेबल मौजू किसी और रखूँगा आपकी खदमत में। तो उन्होंने कल औरिया मकबूल जान साहब से वो मुखातिब थे उनके अपने चैनल के लिए, तो गुफ्तगू की गई एक मौज़ूआत पर, एक ख़ास उनका नुक्ता नज़र है पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर, वो सुनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको समझ सकूँ कि खान साहब क्या कह रहे हैं। हमारी भी नशिस्त हुई थी खान साहब के ऊपर, तो मैंने उनसे बरमला सवाल पूछा था कि गोया आप सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, 2/3 लेके आप उसके हामी हैं, तो तब उन्होंने जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई थी उस पर उन्होंने इनकार किया था कि नहीं, हम पार्लिमानी निज़ाम में रहेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आज की गुफ्तगू है औरिया साहब के साथ, इससे तो मुझे यूँ समझ आ रहा है गालिबन वो इस निज़ाम की हमारे जैसे ममालिक में जो अहमियत है उससे इनकारी तो है। क्या समझ, लंबा मौजू है, अभी वक्त नहीं है, क्या समझूँ मैं? 2 मिनट। भुट्टो साहब भी यही चाहते थे कि सदारती निज़ाम हो। हाँ, उन्होंने 73 का दस्तूर जो है उससे पहले एक अबूरी दस्तूर दिया था, और फिर 77 के दस्तूर में वज़ीर आज़म को इतना पावरफुल बना दिया कि सदारती सारे इख्तियार तो उसको मिल गए। फिर 77 के इंतखाबात में ये वो 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते थे, निज़ाम बदल सके। तो इससे कतई नज़र के कानूनी पोजीशन क्या है, आइनी क्या है, अदालतों के फैसले क्या है, अगर खान साहब इस मामले में इलेक्शन लड़ते हैं और 2/3 अक्सरियत लेके आने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो एक अखलाकी इस्तेहकाक उनके पास हो जाएगा ना कि सदारती निज़ाम ले आए। सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी है तो दोनों जमहूरी, लेकिन हमारे यहाँ कंसेंसस रहा है पार्लिमानी निज़ाम पर। अगर बराह रास्त आकर वोट लेकर खान साहब आते हैं और इसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे तुर्की में भी तो तब्दील हो गया ना। तुर्की में तैयब उर्दवान वोट लेके आए, तो अब हमारे यहाँ सदारती निज़ाम जुड़ा हुआ है फौज के साथ। जब फौज आती है, हम तजुर्बा करने चुके, चाहे फौज आती है, नहीं चाहे वो फौज की, अब उसमें फौज आती है, सदारती निज़ाम आता है। अब तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पर, फर्ज किए नवाज शरीफ साहब सदर मुमलकत मुंतखब हो जाए, फिर क्या करेंगे? खुद खान साहब सदर मुमलकत मुंतखब हो जाए तो उनके मुखालिफ क्या करेंगे? तो ये बात ये है, जमहूरियत जो है वो अपने अखलाक में, अपने मुकालमे में, अपने बर्दाश्त करने में चलती है, खास पार्लिमानी हो खास सदारती हो। तो इस पर बड़ी लंबी बहस है। ये दस्तूर बनाना जो है और उसको रीराइट करना, ये कोई आसान काम नहीं है।
خان صاحب بران ان کو حق حاصل ہے. ابھی تو سر دست تو ہمیں سیاسی استحکام چاہیے, یہ والے معاملات تو استحکام کے بعد ہی نصیب ہوتے ہیں نا. ان کو حق حاصل ہے, واپسی بات کریں. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات بتائیے. ایک ہے مفتی عاشق حسین صاحب ہمارے جامعہ بیت القرآن, بڑے سرگرم. اچھا کیا ہوا؟ عالم دین ہے. میں پنڈی ٹیسٹ لے کے جا رہا تھا, انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا جامعہ بیت القرآن میں اپنے, محمد خان شیرانی صاحب مولانا, ٹھیک ہے, اور مولانا حبیب صاحب جو یعنی سندر شریف والے, اور دوسرے بڑے ممتاز علماء, لیاقت بولے سب. اب وہ سارے اس میں افواج پاکستان کے پیچھے یکجہتی کا ساتھ ان کے ساتھ. اچھی بات ہے, اور بڑی اچھا لگا مجھے, تمام جید علماء موجود تھے. لیکن اہم بات جو مجھے لگی, انہوں نے جب تقریر انہوں نے کہا, اعلان کیا کہ جب تلاوت کے لیے بلایا نا, کہا کہ میں قاری صاحب تلاوت کریں گے سورہ عصر کی والعصر یا سورہ کوثر کی مختصر, تاکہ پھر اس کے بعد نعت خواہ کو بلایا, آپ نعت پڑھیں گے 2 شعر. اچھا, تو بس سارے لوگ بڑے حیران ہوئے جناب, 2 منٹ میں تلاوت ہو گئی, 3 منٹ میں, اور 3 منٹ میں اس سے یہ کہ احترام بھی زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جائے, ٹھیک ہے, اختصار سے کام لیا جائے, اور افواج پاکستان کے ساتھ ہمارے علماء کرام جو ہے انہوں نے جڑنے کا اعلان کیا. چلے اچھی بات. اچھا سر, میں اب آپ کو اختصار کی بجائے کسی اور معاملے پہ لے چلتا ہوں. بھرکس نکال دیا ناظرین پنڈی ٹیسٹ میں انگلش بلے بازوں نے. ہائی کمشنر جو ہیں برطانیہ کے, کرسچن ٹرنر, اردو بولتے ہیں, انہوں نے نہیں سر, رکشے پہ بیٹھے ہیں, اردو میں نہیں سر, مخصوص پنڈی کے لہجے میں نہیں, انہوں نے کہا سر راجہ جی پنڈی جلساں تے میچ تکساں, اور بس وہ رکشے پہ بیٹھے ہیں, اور پھر ایسا میچ انہوں نے دیکھا ہے کہ بڑا غرق ہو گیا ٹیم پاکستان کا. یہ کھیل جو ہے, کھیل میں ہوتا ہے. 112 سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے سر, عالمی چیمپئن رہا ہے پاکستان. ہمیں رونا تو رونا, بیمار مجھے لگتا ہے پیٹ پاکستانی خراب تھے, وہ تو انگلش ٹیم کے خراب تھے, جو حال ہمارا ہوا ہے. فوڈ پوائزننگ ہو گئی سر, یہ ہمیں ہوئی تھی, کھانا زیادہ کھا لیا. کس نے؟ ہم نے کھایا ہے, ہم کھاتے ہیں کڑھائیاں دمبے, اور سفارشی پلیئر کھلاتے ہیں. مرزا اقبال بیگ سب سینئر سپورٹس انالسٹ ہیں جناب, آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ 112 سالہ ٹیسٹ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹا پاکستان میں, ہوم ٹیم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. کتنے ریکارڈ ٹوٹے اور وجہ کیا ہے, اختصار کے ساتھ بتائیں, ہمارے پاس آخری 4-5 منٹ ہیں سر. بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب, اور السلام علیکم مجیب الرحمان جناب. جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ 145 سالہ تاریخ ہے. 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا اجمل جامی صاحب, تو اب آپ انداز لگا لیں 145 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بھی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کسی ٹیم نے 500 رنز بنائے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کسی بھی ٹیم کے 4 بیٹسمینوں نے سینچریاں اسکور کی, رنز کے انبار لگائے. آج اندازہ لگائیں 73 چوکے انہوں نے مارے انگلش بیٹسمینوں نے, اور 3 چھکے. اور جس طریقے سے پاکستانی بولرز, ایسا لگ رہا تھا کہ کلب لیول کی ٹیم جو ہے وہ بولنگ کر رہی ہے. بھرکس نکال دیا, جو آپ نے کہا نا بالکل صحیح کہا. اور اقبال صاحب یہ کس کی نظر کھا گئی؟ یہی تو سنیں نا سر, سنیں صحیح. نظر تو ان کی کھا گئی جو ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں, جو سفارش کی بنیاد پر لڑکوں کو لے کر آتے ہیں. آپ کا بولنگ اٹیک اجمل جامی, جو آپ کے 6 بولرز کھیلے, صرف 15 ٹیسٹ میچ کا تجربہ تھا. 13 ٹیسٹ میچ نسیم شاہ نے کھیلے, 2 ٹیسٹ میچ جو ہے وہ سلمان علی آغا نے. 3 بولرز پہلی مرتبہ ٹیسٹ کھیل رہے تھے, محمد علی, زاہد محمود اور حارث. یہ کیا ہم کیا زمبابوے کے خلاف اترے تھے ٹیسٹ کھیلنے کے, اتنے لوگوں کو چانس دینا تھا اور اتنی کم تجربہ کا ٹیم اتاری؟ یہ تو رمیز راجہ صاحب بہتر طور پر جواب دے سکیں گے. آج وہ ٹہلتے ہوئے نظر آئے, شاید آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا, وہاں مین میڈیا جو ان کا مین وی آئی پی باکس ہے. اور رمیز راجہ صاحب چیئرمین بننے سے پہلے اجمل جامی یہ کہتے تھے اگریسو کرکٹ کھیلو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. 13 ستمبر 2021 کو جب انہیں عمران خان صاحب نے پی سی بی کا چیئرمین بنوایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نئی پچز بنائیں گے, ہم بالکل کرکٹ کو تبدیل کر دیں گے. کہاں گئے وہ بلند و بانگ دعوے؟ لوگ بڑے یہ جو تجربہ کیا ان کی تو بتائیں نا ناظرین کو, کون سے کھلاڑی کھلائیں اور ان کی کیا کارہائے نمایاں ہے جس کی بنیاد پہ وہ آج اترے ہیں میدان میں. اب تو استعفیٰ دے دینا چاہیے ان کو, ذمہ داری قبول کرتے ہوئے. وہ تو ریکارڈ قائم کر دیں. وہ بھی اس ملک میں اگر یہ روایت پڑ جائے تو پھر ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں. لیکن جو جامی صاحب آپ سوال کر رہے ہیں, آج 30 سالہ فاسٹ بولر محمد علی سیالکوٹ کے, ان کو ڈیبیو کرایا. 1 سیزن کی پرفارمنس پہ 2 سیزن کی. پھر زاہد محمود دادو کے 34 سالہ لیگ اسپنر, ان کو ڈیبیو کرایا. حارث رؤف کو ڈیبیو کرایا, 29 سالہ پنڈی بوائے, انہوں نے ڈیبیو کیا. سعود شکیل کراچی کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین, انہوں نے ڈیبیو کیا. 4 ڈیبیو ہوئے. اور 19 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کسی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے 4 کھلاڑیوں نے ڈیبیو کیا. مرزا صاحب ایک نقطہ تو سمجھائیں, یہ 30 سالہ محمد علی فاسٹ بالر
34 साल जाहिद महमूद जो स्लो बॉलर हैं, ये हम यंगस्टर्स को डेब्यू करवा रहे हैं। ये यंगस्टर क्रिकेट की एज में ये होती है 30 और 34 साल। ये सवाल रमीज राजा से पूछें जो कहते हैं कि हम नौजवान खून को टीम में शामिल करना चाहते हैं। कौन सा नौजवान खून है? आपके पास बैकअप में कोई टैलेंट नहीं है आपके। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि शायद ये बहुत उम्दा बॉलर हूं, 30 साल और 34 साल एज में मसला नहीं है। क्या इन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया हुआ है? देखें, उनकी तो तकरीबन इस सीजन में 40 से ज्यादा विकेटें मोहम्मद अली की। जाहिद महमूद जो है 13 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जामी साहब जमीन आसमान का फर्क है। जब यहाँ बैट्समैनों को आउट कर रहे थे वहां बिल्कुल बेबस हो गए थे इंग्लिश बैट्समैनों के सामने। और आप देखें ना कि अगर उनको वायरल इन्फेक्शन नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता है। तो वायरल इन्फेक्शन ये आखिरी नुक्ता आपका दिलचस्प, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आप मुबारकबाद तो दे देना जीतने वाली टीम को। और हाई कमिश्नर जो है शामी साहब ने पहले दिन के खेल पे नतीजा निकाले, आज के खेल आज की परफॉर्मेंस। वैसे भी आपका नुक्ता ठीक है। उन्होंने भी कहा जनाब जज्बा जनू हिम्मत ना हार, ये वो भी कह रहे थे। बहरहाल मिर्जा साहब का ये जुमला कि अभी तो उनको इन्फेक्शन था इंग्लिश टीम को, अगर इन्फेक्शन ना होता तो आज के दिन क्या होता, ये सोचने का मुकाम है नाज़रीन पीसीबी के लिए भी, आपके लिए भी। मुझे फिलहाल शामी साहब के समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।